پاکستان کے تاریخی شہروں کی طرح واشنگٹن ڈی سی بھی ایک ایسا شہر ہے جسے ایک دن تو کیا شاید ایک ہفتے میں بھی پوری طرح دیکھنا ممکن نہ ہو، لیکن وہ چند اہم عمارات جو اس شہر کی پہچان ہیں ان میں کیپٹل بلڈنگ اور واشنگٹن مانیومنٹ یقیناً سر فہرست ہیں۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، واشنگٹن مانیومنٹ امریکہ کے بابائے قوم جارج واشنگٹن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اس بارے میں بہت سے منصوبے پیش کیے گئے، پھر ایک مقابلہ منعقد ہوا جسے ایک نمایاں آرکیٹیکٹ رابرٹ ملز نے جیتا، جن کا آئیڈیا قدیم مصری طرز کی ایک لاٹ بنانے کا تھا۔ لیکن مالی وسائل ناکافی ہونے کے باعث خیال سے حقیقت بننے میں اس عمارت کو 50 سال سے زائد کا عرصہ لگا۔ ایک عرصے تک یہ اپنی موجودہ اونچائی کا صرف 1/3 ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسے گرا کر کچھ نیا بنانے کی تجاویز بھی پیش کرنی شروع کر دی تھیں۔ آخرکار یہ 1880 کی دہائی میں مکمل ہوا اور آج بھی یہ دنیا میں پتھر کی بنی ہوئی سب سے اونچی عمارت ہے۔ اس کی لمبائی 555 فٹ سے کچھ زیادہ ہے اور یہ دیکھنے میں انتہائی سادہ ہے اور 19ویں صدی کے طرز تعمیر سے خاصی مختلف ہے۔ اپنی تکمیل سے لے کر آج تک یہ مقام ہر سال لاکھوں سیاحوں کی سیر کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ واشنگٹن مانیومنٹ سے مشرق کی جانب دیکھیں تو کیپٹل کی عمارت نظر آتی ہے، جو امریکی کانگریس کا گھر ہے۔ یہاں نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کی قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن اس عمارت کی تعمیر سے متعلق فیصلوں کی کہانی بھی کافی دلچسپ ہے۔ کیپٹل بلڈنگ کے نقشے کے لیے بھی ایک مقابلہ رکھا گیا تھا، لیکن صدر واشنگٹن کو کسی کا ڈیزائن بھی پسند نہ آیا، لہٰذا کچھ لوگوں کو اپنے نقشے بہتر بنانے کے لیے کہا گیا، لیکن آخری وقت پر ایک ڈاکٹر نے بھی ڈیزائن پیش کر دیا جو سب پر سبقت لے گیا۔ 1812 میں برطانوی فوج نے جنگ کے دوران واشنگٹن ڈی سی کے بیشتر حصے کو آگ لگا دی تھی، جس کے بعد کیپٹل بلڈنگ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ یہ عمارت 1863 میں اپنی موجودہ شکل میں مکمل ہوئی۔ واشنگٹن ڈی سی میں رہنے والے اور یہاں کام یا سیر کے لیے آنے والے بسوں یا گاڑیوں سے زیادہ یہاں کے ٹرین سسٹم، جسے میٹرو کہتے ہیں، پر انحصار کرتے ہیں۔ واشنگٹن آنے والے ہمارے میٹرو سسٹم کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور حیران بھی۔ ہمارا سسٹم بہت روشن اور ہوادار ہے اور تعمیراتی لحاظ سے کافی زبردست ہے۔ تمام اسٹیشنز ایک ہی شخص ہیری ویس نے ڈیزائن کیے تھے۔ ان کا مقصد لوگوں کو کھلے پن کا احساس دینا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی کی تاریخی عمارتیں بنانے والے مزدور کون تھے، تو اس کا جواب بھی خاصا دلچسپ اور حیران کن ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کی بہت سی عمارتیں سفید فام مزدوروں کے علاوہ غلاموں اور آزاد کردہ افریقی امریکیوں نے تعمیر کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیپٹل کی چھت پر لگا ٹاور آف فریڈم یا آزادی کا مجسمہ ایک غلام نے بنایا تھا۔ اس طرح کی تاریخ اکثر عمارتوں کے ساتھ جڑی ہے۔ ویسے سول وار کے بعد بہت سے آزاد کردہ غلام واشنگٹن ڈی سی میں آ کر بس گئے۔ واشنگٹن ڈی سی کی تاریخ امریکہ کے قیام کی دلچسپ کہانی سناتی ہے، اور یہ عمارات ان جمہوری اقدار کی یاد دلاتی ہیں جو امریکہ کے قیام اور اس کی ترقی کی بنیاد ہیں۔